السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 31، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما جاءت ولما جاءت رسلنا رسلنا ابراہیم ابراہیم بالبشرى بالبشرى قالوا قالوا انا انا مهلكو مهلكو اہل اہل هذه القرية هذه القرية ان اهلها ان اهلها كانوا ظالمين كانوا ظالمين قال قال ان فيها ان فيها لوطا لوطا قالوا قالوا نحن اعلم نحن اعلم بمن فيها بما فيها لننجينه لننجينه وأهله وأهله إلا امرأته إلا امرأته كانت كانت من الغابرين۔ من الغابرين۔ جی پڑھیں، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ یہ دو آیتیں جی فاستبقوا الخیرات پہ عمل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ماشاء اللہ، ہاں سانس بھی لمبا ہے، آج نماز بھی صحیح پڑھائی، بڑی ماشاء اللہ سکون اور سلو اور تلاوت بھی صحیح کی۔ آپ خود کہا کریں کہ یہ سنائیں بھائی، ساروں کو آتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا چلو ایسے کرتے ہیں آج کے بعد پھر۔ اچھا ولما اور جب، ولما میم مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ زمانی۔ جاءت میں مد کون سا ہے؟ جا متصل ہے، متصل ہے۔ رسولنا نام میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، منفصل ہے مدہ۔ ہاں مد متصل۔ ابرا با میں کیا ہوگا؟ ابا قلقلہ را کو پر پڑھیں گے، ہی میں مدہ۔ مد۔ بالبشرا شین میں تفشی اور را کو پر پڑھیں گے۔ قالو، قالو میں کیا ہوگا؟ دو مدیں۔ ان نون مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ زمانی۔ مہلکو کیا ہوگا؟ مدہ کون سا؟ منفصل۔ منفصل۔ اہل هذه القریت، اہل ہا دونوں ہادہی میں ہائے، یہ ہا جو ہے حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ را کو پر پڑھیں گے۔ ان نون مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ زمانی ہوگا، غنہ زمانی۔ اہلہا مدہ ہوگا جی، کانو کیا ہوگا؟ ظالمین مدہ، نون غنہ ہی جی۔ قال مدہ، مد، ان غنہ زمانی غنہ زمانی۔ فیہا مدہ، مد، لوطاں لوطا اخفا ہوگا، اخفا ہوگا۔ قالو اخفا، مد، نحن نحن اعلم بما کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، اخفا ہوگا۔ فیہا مدے ہوگا، لننجینہ غنہ زمانی ہوگا، یہ صیغہ بتانا ہے، لننجینہ مکمل صیغہ بتا۔ وَأَهْلَهُ سوچ لو پہلے، وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ امرأتہو جو ہے امرأتہو، لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں تو لام میم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ من الغابرین، غابرین را باریک پڑھیں گے اور یا جو ہے مدہ ہوگا۔ اچھا ولما جاءت اور جب آئے رسولنا ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ،
قالو تو انہوں نے کہا انا بلا شبہ ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه القریۃ اس بستی صدوم کے باشندوں کو، ان اہلہا بلا شبہ اس کے باشندے ہیں، کانو ہے ظالمین ظالم۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا بے شک اس میں تو لوطن لوط بھی ہے علیہ السلام۔ قالو انہوں نے کہا نحن ہم اعلم خوب جانتے ہیں بمن اس کو جو کوئی فیہا اس میں ہے، لننجینہ واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، کانت او ہوگی من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے۔ جی لننجینہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بانو ثقیلہ ہے، حاضر ہے، جمع متکلم حاضر۔ ماشاء اللہ یہ بن گیا ماشاء اللہ۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب بانو ثقیلہ متکلم حاضر ہے، لام تاکید کا آ گیا۔ لام تاکید، دل ضرور ہم ان کو نکالیں گے، نجات دیں گے۔ یہ شوق کے سامنے کوئی چیز رکتی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں مدرسے میں ہمارے ساتھ ایسے لڑکے تھے جو بڑے ذہین تھے، 6 سال پڑھنے کے بعد آپ چھٹی کلاس میں تھے، ہم پوچھتے تھے یہ کون سا صیغے کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ 6 سال ایک بچہ پڑھے اور اس کو پھر بھی صیغے کا پتہ نہ چلے، یا گرامر نحوی ترکیب کا پوچھیں، وجہ کیا تھی کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بس ٹائم انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا کسی استاد کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں نے نہیں۔ آج تک ابھی ایک سیغوں کی کلاس نہیں لی۔ جو مجرد کے ہیں نا، مجرد کے سیغے وہ ہم نے پڑھے، مجرد میں یہ آتے ہیں یاد بلام بانو ثقیلہ آتے ہیں ٹھیک، تو لام تقید جی یہ آتے ہیں، تو یہاں تک تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے آگے والے جو باپ ہیں نا وہ نہیں پڑھے۔ اچھا ٹھیک، آگے والے جو ہے نا ہمیں کوئی اگر وہ آ جائے نا تو وہ کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، کیا خوشخبری لے کر آئے؟ خوشخبریاں 2 لے کر آئے۔ ایک خوشخبری کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملے گا اور بیٹے کے بعد پوتا بھی ملے گا، تو ساتھ ہی خوشخبری یہ بھی تھی کہ بھائی آپ کی زندگی اور بھی اتنی مزید بڑھے گی کہ اس کے بعد بڑھاپے کی عمر میں تھے کہ اس کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا، پھر بیٹے کی شادی ہوگی اور اس کا آگے پوتا بھی ہوگا۔ خوشخبری کے ساتھ دوسری خوشخبری بھی تھی۔ ایک خوشخبری یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم میں بڑی نافرمان ہے اور یہ لوط علیہ السلام کے جو ماننے والے نہیں ہیں، اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ تو دشمن کی تباہی پر بھی خوشی ہوتی ہے، یہ بھی ایک خوشی تھی۔ تیسری خوشخبری یہ تھی کہ جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا رکھ دیا، تو وہ ہاتھ آگے بڑھا نہیں رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اور اس کی بیوی ڈر گئی، اور بالکل وہ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ سوچ یہ رہتی ہے کہ ڈکیت ہے، کوئی دشمن ہے جو ہمارا کانا نہیں کھا رہا ہے، ہم نے بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر ضیافت دے کے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہمیشہ جو یہ ضیافت میں دیندار لوگ ہوتے ہیں یہ بہت آگے ہوتے ہیں، قدرتی ان کے دلوں میں سخاوت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو وسیع کر دیتے ہیں، اور خاص کر جو قاری حضرات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے دل عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، اس چیز میں نرم بھی ہوتے ہیں اور وسیع بھی ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ان پر ایک خاص کرم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری پالتے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین آ کے ساتھ ملتا نہیں، ساتھ بیٹھ جاتا تو پھر کھانا۔ نافع جو عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک کوئی مسکین ساتھ ملتا نہیں۔ تو بنا ہوا بچڑا لے کر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو شام کی طرف نکالا تو جہاں پہلے اپنے عراق میں تھا تو وہاں بہت حالت غربت میں تھی، شام میں لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا، اور ایک بنا ہوا بچڑا جلدی سے۔ اور 5واں فائدہ یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ مہمان بے زبان ہوتا ہے، مہمان بے زبان، اس سے پوچھنا نہیں بھائی بتاؤ کیا کھانا ہے، ٹھنڈا لائے کہ گرم لائے، یہ پوچھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز حاضر ہے نا، یہ جو ہے اخلاق کے منافی ہے، اس کے سامنے پیش کر دو، اگر وہ کھا لے تو ٹھیک ہے، نہیں کھائے تو واپس لے جائیں، تو یہ اخلاق ہیں۔
ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی صدوم کے باشندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے تو ایک ہی شخص اس پر ایمان لائے، اور وہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھتیجا تھا یا بانجا تھا، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملتی، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ تو جب وہاں گئے نیک لوگوں کی صحبت میں پھر ایسے بلائیاں ملتی ہیں، علماء کی صحبت میں انسان کو خیر ہی ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ لیکن جس علاقے میں وہ نبی بنے اس علاقے کے لوگ جو ہے صرف شرک میں مبتلا نہیں تھے، شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بڑی بڑی برائیاں ان میں تھی، تقریباً 10 برائیاں، اور کل ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ مرغے لڑاتے تھے، کتے لڑاتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انگلیوں سے ایسے پٹاخے نکالتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، اور مجلسوں میں بیٹھ کے جو ہے ہوا خارج کرتے تھے، اور سرعام بدکاری کرتے تھے، سرعام بدکاری کرتے تھے۔ تو تقریباً علماء نے داڑھی شیپ کرنا انہوں نے شروع کیا، اس سے پہلے لوگ نہیں کرتے۔ تو کچھ ایسے برائیاں تھیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے بھی ہے ہی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بلا شبہ اس کے باشندے ہیں ظالم۔ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام ہے، اس نے کہا کہ اس میں تو لوط ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انہوں نے کہا اچھا، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ فرشتے آئے تو ڈرے ہوئے تھے کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ لا توجل، ڈرنا نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں اور ایک جاننے والے بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی۔ تو خوشخبری میں بدل گئی بات، ڈرے ہوئے تھے تو خوشخبری میں بدل گئی بات، اور اس کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے شیخ لفظ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ شیخ بن گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور عجوز کہا اللہ نے اس کی بیوی کے بارے میں۔ ساتھ ساتھ یہ سمجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے۔ جہاں ایک انسان کا جو ہے امید ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اولاد دینے پہ قادر ہے، اور اسی چیز کے پیچھے جو اکثر لوگ شرک کرتے ہیں اولاد کے پیچھے، اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اس نے بھی اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اولاد عطا فرما جو میرے پیچھے آنے والی نسل کے لیے ان کا جو ہے امام بن جائے اور دعوت دے دین کی۔ اس نے کہا اس میں بستی میں تو لوط علیہ السلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہیں، یعنی کہ ہمیں تو پتہ ہے اس کا کہ اس بستی میں کون رہتا ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے۔ تو الا امرأتہ، سوائے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نفی کی کہ سوائے اس کی بیوی کے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نبیوں کی بیویاں جو ہوتی ہیں مشرک تو ہو سکتی ہیں لیکن بدکار نہیں ہوتی، مشرک ہو سکتی ہے لیکن بدکار۔ وہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے اپنی قوم کو بتایا کہ جب لوط علیہ السلام کے مہمان یہ فرشتے آئے تو بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو وہ جلدی سے انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ آؤ ہمارے گھر، جو تم چاہتے ہو وہ چیز موجود ہے، جس چیز کے پیچھے تم لگے ہو۔ تو قرآن نے تعبیر کیا یہرعون الیہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برائی کرتے تھے۔ انسان میں جب برائی کی عادی بن جائے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا جو ہے، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ ایسا برا راستہ ہے کہ برائی ہے، اور بہت ہی برا راستہ، اور سبب غضب کا ہے، غصے کا ہے، اللہ کے غصے کا اور انسانوں کے غصے کا۔ تو انسان جب برائی کا عادی بن جاتا ہے پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جب دوڑتے ہوئے ہے تو لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں جو قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ نبی کی بھی بیٹیاں ہوتی، تم نے خواہش پوری کرنی ہے ان کے پاس جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر لوط علیہ السلام نے افسوس کیا کہ لو ان لی قوتاً، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا قبیلہ ہوتا جس کی میں پناہی حاصل کر لیتا، لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ تو بڑا افسوس کیا لوط علیہ السلام نے، اور بہت ہی پیارے انداز میں ان کو سمجھایا کہ ان کی بیٹیوں کو، جو ان کی بیویاں تھیں اپنی بیٹیاں کا، پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آئی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کو کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، پر مارا اور سارے اندھے ہو گئے، اندھے ہونے کے باوجود دل ان کے اندھے تھے، تو پھر آگے بڑھنے لگے اور ہاتھوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ آ جائے جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے مگر اس کی بیوی، یعنی کہ بیوی جو ہے امرأتہ، جو اس کی بیوی تھی وہ مشرک تھی، تو
دو نبی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں جو ایمان نہیں لائی تھی، ضرور بچا لیں گے مگر اس کی بیوی کو، اور پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیوی جس میں نبی کے جسم کے فسلجات جاتے ہیں، اگر وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہ کرے تو ایمان قبول نہیں کر سکتی۔ وہ جو الفاظ ہمارے ہاں یہاں شعر ایک مشہور ہے کہ جس کی طرف تو نگاہ ہے، جس کی طرف تو نگاہ کرے تو اس کی بدل جاتی ہیں تقدیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اب پوچھا جائے کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دن رات اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کی تقدیر کیوں نہیں بدل گئی؟ وہ تو ہمیشہ دیکھتے تھے اپنی بیویوں کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی، دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی، دعا ہے کہ اللہ سمجھ